بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سفر مدینہ سے کربلا تک جاری رکھتے ہوئے حضرت مسلم علیہ السلام کی کوفہ کی طرف روانگی۔ روایت ہے کہ جب بے وفا کوفیوں کے خطوط کے ڈھیر لگے تو امام حسین علیہ السلام نے مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ جناب مسلم علیہ السلام ایک بہت بڑے دانشور، بہت بڑے مدبر، شجاع اور سخی تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں فرمایا، اے مسلم ابن عقیل، کوفہ جاؤ اور کوفیوں سے بیعت لو۔ امام مظلوم امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو تقویٰ و پرہیزگاری، اپنے امور کی نگرانی، حسن تدبیر کی وصیت فرمائی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر اہل کوفہ میری بیعت پر اتفاق کر لیں تو جلد از جلد مجھے اطلاع کریں۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کو وداع کیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مسجد نبوی میں گئے تو نماز پڑھی، قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اپنے گھر تشریف لائے، اپنے گھر والوں سے وداع کیا۔ قبیلہ کیس سے 2 رہنما ساتھ لیے راستے میں وہ راستہ کھو بیٹھے، جو پانی ساتھ تھا ختم ہو گیا۔ ان پر پیاس نے غلبہ کیا اور شدت عطش کی وجہ سے مر گئے۔ حضرت مسلم علیہ السلام تلاش بسیار کے بعد پانی تک پہنچے۔ پھر مسلم ابن عقیل نے امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک خط روانہ کیا، راستے کی حقیقت حال لکھی، ان 2 مردوں کی موت کا حال بھی لکھا۔ راستے کی دشواری کے بعد مسلم ابن عقیل شہر کوفہ میں داخل ہوئے۔ مسلم ابن عقیل نے مختار ثقفی کے گھر میں نزول اجلال فرمایا۔ جب کوفیوں کو جناب مسلم علیہ السلام کی آمد کا پتہ چلا تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ گروہ در گروہ لوگ آنے لگے۔ جناب مسلم انہیں امام مظلوم علیہ السلام کا خط سناتے تو کوفی رونے لگتے اور بیعت کر کے چلے جاتے۔ اس طرح 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ جناب مسلم علیہ السلام نے امام مظلوم علیہ السلام کی طرف خط لکھا، 18,000 آدمیوں نے بیعت کر لی ہے، اگر آپ تشریف لے آئیں تو مناسب ہوگا۔ جب لوگوں کا آنا جانا جناب مسلم ابن عقیل کے نزدیک زیادہ ہوا تو نعمان بن بشیر، جو معاویہ اور یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر تھا، اس نے جب حقیقت حال کا تجزیہ کیا تو وہ مسجد میں منبر پر کھڑا ہوا، خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور کہا، اما بعد، اے بندگان خدا، خدا سے ڈریے اور فتنہ و فساد برپا نہ کیجیے کہ کہیں یہ بات قتل و خون اور لوٹ مار کا سبب نہ بن جائے۔ جو مجھ سے جنگ نہیں کرے گا تو میں بھی اس سے جنگ نہیں کروں گا۔ اگر تم آرام و سکون کے ساتھ رہو گے تو میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا، کسی تہمت و الزام کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دوں گا، لیکن اگر تم نے مجھ پر خروج کیا اور حاکم وقت کی بیعت کو توڑا، قسم بخدا تلوار نیام انتقام سے باہر کر کے تم سے جنگ کروں گا، تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ مجھے امید ہے تم لوگ حقیقت شناس ہو، فتنہ و فساد سے بچو گے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسلم بن ربیع، امویوں کا وفادار تھا، کھڑا ہو گیا اور کہا، تم نے جو تقریر کی ہے اس سے شر دفع نہیں کیا جا سکتا، یہ کام تو ایک کمزور اور سست و بیکار کاسا ہے۔ نعمان نے کہا، اگر یہ بات میری کمزور ہے کیونکہ میں خدا کی اطاعت کرتا ہوں تو اس غلبہ سے بہتر ہے جس سے خدا کی مصیبت ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ منبر سے اتر کر نیچے آ گیا اور دارالامارہ میں داخل ہو گیا۔ پھر عبداللہ بن مسلم نے نعمان کے خلاف یزید کو خط لکھا۔ خط میں یہ تحریر تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبداللہ بن مسلم کا خط یزید کے نام۔ یہ خط بندہ خدا مومنوں کے امیر یزید کے نام ہے۔ اس کا لکھنے والا کوفے کے لوگوں میں سے تمہارا ایک چاہنے والا ہے۔ اما بعد، مسلم ابن عقیل کوفہ آ چکے ہیں
حسین بن علی کے شیعہ اس کی بیعت کر رہے ہیں۔ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اگر تمہیں کوفہ کی ضرورت ہے تو کوفہ کی طرف ایک طاقتور آدمی بھیج تاکہ تیری حکومت کو مضبوط کرے اور تمہارے دشمن کو اپنے انجام پر پہنچائے۔ نعمان بن بشیر ایک کمزور اور سست آدمی ہے، والسلام۔ اس کے بعد عمر بن سعد بن ابی وقاص نے بھی ایسا ہی خط یزید کو لکھا۔ جب یزید کو یہ خطوط ملے اور اسے حالات سے آگاہی ہوئی تو اپنے باپ کے آزاد کردہ غلام سے مشاورت کی۔ غلام نے کہا، میں مصلحت اس بات میں دیکھتا ہوں کہ فوراً کوفہ کو ابن زیاد کے حوالے کرو۔ اس علاقے کی فتنہ کی سرکوبی اس کے بغیر کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر یزید نے اس کے مشورہ کو قبول نہ کیا تو اس نے کہا، تمہاری رائے اپنے والد معاویہ کے بارے میں کیا ہے؟ یزید نے کہا، ان کی رائے اچھی ہوگی۔ تو غلام نے معاویہ کی ایک تحریر سامنے رکھی جس میں بصرہ اور کوفہ کی ریاستیں ابن زیاد کے نام لکھی ہوئی تھیں۔ یزید نے اس کے فوراً بعد ابن زیاد کو خط لکھا۔ خط میں لکھا کہ کوفہ اور بصرہ کی ریاستیں تمہاری منتظر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے نیکسٹ ویڈیو میں حاضر خدمت ہیں، والسلام۔